رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ ایضاً من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 54 55 56 57 59 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول ہزار اللہ کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کا قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بتا رہے ہیں کہ الذی جس نے جعلا بنایا لکم الارض زمین کو مہد بچھونا وسلکا اور بنا دے لکم تمہارے لیے فیہا سبلا اس میں راستے۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں فرعون کے سامنے، کہا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا اور ہمارے لیے راستے بنائے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہمارے لیے پانی اتارا آسمان سے، فَأَخْرَجَ بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ اور پھر اس نے نکالے اس کے ذریعے پودوں کی نسلیں، پودوں کے جوڑے بنائے۔ کلو کھاؤ ورعو چراؤ انعامکم اپنے جانوروں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات لأولی النہی یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ نشانیاں دانشوروں کے لیے۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آگے فرمایا منہا خلقناکم، رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس مٹی سے تجھے بنایا، وفیہا نعیدکم پھر دوبارہ تمہیں مٹی میں لے جائیں گے، لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پھر مٹی سے تجھے اٹھائیں گے۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت ام کلثوم اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو پہلی دفعہ آپ نے ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ نے پہلی مٹی اٹھائی، فرمایا منہا خلقناکم، پھر فرمایا وفیہا نعیدکم، تیسری ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہا کہ جب بھی تعلیم دی کہ جب بھی کسی میت میں جاؤ مٹی دو تو یہ 3 دعا پڑھا کرو کہ منہا خلقناکم کہ ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم دوبارہ مٹی ہی سے لوٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری دوبارہ مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا اس آیات کی تفسیر کے ضمن میں، کہا کہ بندہ کا جب حمل ٹھہرتا ہے تو رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں جس جگہ کی مٹی ہے وہ مٹی لا کر اس کے نطفے پر بخیر دو، پیٹ میں ہی تو اس کے نطفے پر بخیر دی جاتی ہے، یعنی جس مٹی سے اس کو بنایا گیا۔ دوسری حدیث میں یہ آیا، کہا کہ جب بندہ مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں اس جگہ کی مٹی رکھ دی جاتی ہے جہاں سے جس مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے، پھر اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی روایت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پہلے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے۔ سبحان اللہ، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے۔ اس کو جو ہے ابن عمر نے روایت کیا، اس کو ابن عباس نے روایت کیا، اس کو عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کہا جس بندے کی جہاں سے مٹی اٹھتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ پیدا ہوئے انڈیا میں، دفن ہوئے پاکستان میں، کوئی پیدا ہوا امریکہ میں، دفن ہوا پاکستان میں، کوئی پیدا ہوا پاکستان میں، دفن جس کی مٹی جہاں سے اٹھتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی نشانیاں ساری، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ
کیا تم ہمارے پاس لے آئے ہو کہ نکال دو، لتخرجنا کہ ہمیں نکال دو اپنے ملک سے، اپنے جادو سے اے موسیٰ؟ ہوا یہ کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، آپ نے اپنے 2 معجزات دکھا دیے، ایک تو ید بیضا اور عصا دکھا دیا، تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا یار ایمان لانا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس دن اس کا وزیر حامان نہیں تھا، حامان گم تھا، وہ جو کام کرتا تھا اپنے وزیر حامان سے مشورہ کرتا تھا۔ جب حامان آیا، حامان سے پوچھا یار میرا دل کرتا ہے کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آؤں میں، تو حامان کہنے لگا میں تو تمہیں سمجھدار سمجھا تھا، لیکن تم تو پاگل ہو، اور تم رب ہو کر موسیٰ کے رب پر ایمان لاؤ گے؟ دنیا تمہیں سجدہ کرتی ہے، تمہارے پیروں میں گرتی ہے، تم اس کے بولا یہ بات تو صحیح۔ پھر گیا وہ، اور پھرنے کے بعد کہا کہ نہیں، حامان نے کہا اس سے، کہا وہ جادو کر رہا ہے، تو وہ جادو دکھا رہا ہے۔ جب جادو کی بات چلی تو اب بات یہ چلی، کہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَوْعِدًا لَنُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، کہا کہ پھر تو لائیں گے ہم بھی تیرے مقام۔ کون کہنے لگا؟ فرعون، اب ہم جیسے تو نے جادو کیا تو بنعوذ باللہ ید بیضا کو اور عصا کو جادو کہنے لگا، جیسے تم نے جادو دکھایا اب میں بھی اپنے جادوگر بلاتا ہوں۔ بیننا ہمارے و بینکا ہمارے درمیان موعد مقابلے کا دن ہوگا، لنخلفہ نہ پھریں گے اس سے، نحن ولا اور ہم نہ ہی، انتا تو مکانا سوا ایک جگہ کھلی جگہ ہوگا فیصلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جگہ کا تعین تو کرو، جگہ کا فیصلہ کرو اور دن رکھو، اور دن ایسا کالا آپ نے فرمایا کہ موعدکم یوم الزینہ، ایسا دن رکھو کہ جو تمہارا عید کا دن ہو، سب لوگ وہاں جمع ہو جائے۔ تفسیر میں آیا، کہا کہ انہوں نے عاشورہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ کو ان کا کوئی جشن ہوتا، ان کی عید تھی، اس دن کا دن رکھا۔ وہاں یوشر الناس ضحیٰ، اور خیال رہے، مسلمان خیال رہے کہ ٹائم ایسا ہو، یعنی چاشت کا ٹائم، اس ٹائم سب کی آنکھیں بیدار ہوتی ہے، روشنی بہت زیادہ تھی، چاشت کا ٹائم یعنی 8:30-9 بجے کا ٹائم، اس ٹائم کا ٹائم وہ ٹائم رکھا گیا۔ آگے انشاءاللہ کل بیان عمل کریں تو کتاب فرمائے وما علیہ الا